بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے درخت کے بارے میں اس نشست کے اندر گفتگو کریں گے جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فائدے اور بہت ہی زیادہ منفعتیں لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اس مبارک درخت کا نام، جس کو قرآن نے مبارک ارشاد فرمایا ہے، اس درخت کا نام زیتون ہے۔ اللہ اکبر! طوفان نوح کے بعد یہ زیتون کا درخت وہ سب سے پہلا درخت تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر اگایا تھا، اور وہ جگہ جہاں پہ یہ درخت اگا تھا اس جگہ کا نام کوئی طور ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ زیتون کا جو درخت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عمر عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق یہ درخت تقریباً 3000 سال تک روئے زمین کے اوپر باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس درخت میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے بھی رکھے ہیں، لوگوں کے لیے بہت زیادہ منفعتیں بھی رکھی ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے پرانے زمانے کے اندر اس درخت سے نکلنے والا جو تیل تھا، گھروں کے اندر جو چراغ جلائے جاتے تھے ان چراغوں کے اندر اس تیل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ پاک نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ بطور سالن صدیوں سے لوگ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر اور بدن کی مالش کے لیے، کہ جن اعضاء کے اندر انسان کو درد ہو ان اعضاء کے درد کو دور اور کافور کرنے کے لیے بھی اس تیل کو نہایتی مؤثر اور مجرب طریقے سے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چمڑے کی دباغت کے اندر بھی اس تیل کو نہایتی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو تیل ہے اس سے آگ بھی جلائی جاتی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا عضو اس تیل کا نہیں رکھا جس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے اور لوگوں کے لیے نفع نہ ہوں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کی راکھ وغیرہ بن جاتی ہے آگ جلانے کے بعد، تو اس سے ریشم کو دھو کے صاف کیا جاتا ہے کہ اس کی راکھ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے اور لوگوں کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مکانوں کے اندر اور ان کی جو زمینیں تھیں وہاں پہ یہ درخت اگا کرتا تھا، اور تقریباً 70 انبیاء کرام نے اس درخت کے برکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس درخت کی برکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون ہے اور پارہ نمبر 18 اس کی آیت نمبر 20 کے اندر اس درخت کا تذکرہ فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تنبت بالدون وصبغ للعاقلین، فرمایا نیز پیدا کیا ایک درخت جو اگتا ہے طور سینا میں، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ اور پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے جو نہ غربی ہے۔ اللہ اکبر! اس درخت سے ہمیں درس ہدایت کے کیا قیمتی موتی ملتے ہیں کہ زیتون ایک بڑی ہی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو یہ درخت ہر جگہ پہ بالخصوص پایا ہی پایا جاتا ہے، اس کا اصل وطن جو ہے وہ ملک شام ہے، اور بالعموم عرب کے جو علاقے ہیں وہاں اس درخت کی بڑی کثرت ہوتی ہے، اور لوگ اس درخت کا تیل بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ گوشت اور مچھلی وغیرہ بھی اسی تیل کے اندر تل کے استعمال کرتے ہیں، کھایا کرتے ہیں، اور اس کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور وہ بندہ جو اس کا کاروبار کرتا ہے اس کو زیات کہتے ہیں۔ اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس تیل کو گھروں کے اندر استعمال کیا کریں،
کیونکہ قرآن نے اس کو مبارک کہا ہے، قرآن نے اس کو برکتوں والا کہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو برکتوں والا کہہ دیں، ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا ہماری سمجھ میں وہ بات نہ آئے، بے شک اس میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے برکتیں بھی ہیں، منافع بھی ہیں، اور دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک درخت سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔